السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نوشین قمر ہے. آئی ایم پریکٹسنگ ایز اے گائنوکالوجسٹ اینڈ obstetrician ان G6 میلوڈی مارکیٹ اسلام آباد for the last more than 15 years. آج جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے جس میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی فیمیل پیشنٹس کو کچھ آگاہی دوں، وہ ہے اینٹی نیٹل کیئر. اس میں چیک اپ یعنی کہ پریگنینسی کے دوران بیبی اور ماں کی کیئر اور قبل از وقت ولادت کے ہم کیسے کیئر انہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں، وہ میں کچھ نکات کی صورت میں ون بائی ون آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے چیک اپس. ہم حمل کو 3 ٹرائمیسٹرز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. 3 ٹرائمیسٹرز کا مطلب ہے پہلے 3 ماہ، پھر نیکسٹ 3 ماہ، پھر لاسٹ 3 منتھس. اس میں چیک اپس جیسے ہی آپ کا پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو آئے گا، آپ اپنی ٹریٹنگ گائنیکالوجسٹ جس کے پاس بھی آپ جاتی ہیں یا جا رہی ہیں وہ جائیں گی. ٹھیک ہے، اس میں منتھلی آپ نے ہر ماہ اپنا چیک اپ کرانا ہے. وہ آپ کو اسکیجول بھی دیں گی، آپ کو بتائیں گی بھی کہ آپ نے کیسے آنا ہے. اب جب ہم سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں آ جائیں گے، اس میں بھی اسی طرح آپ کا منتھلی وزٹ ہوگا. اور ڈسپائٹ آف اگر ایوری تھنگ از اوکے تو منتھلی وزٹ ہوگا. اگر اس میں کوئی پرابلم ہے، کوئی کمپلیکیشن ہے، جیسے بلڈ پریشر ہے ماں کو، یا جو ہے شوگر ہے، یا کوئی آول کی کمپلیکیشنز وغیرہ ہیں، تو پھر آپ نے ہر منتھ کی بجائے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پہلے بھی بلا لیں چیک اپ کے لیے، جسٹ ٹو مانیٹر یور پریگنینسی. اب ہم آتے ہیں لاسٹ ٹرائمیسٹر میں. لاسٹ ٹرائمیسٹر میں یہ ہوگا کہ پہلے 8ویں ماہ میں آپ نے ایوری 2 ویکس کے بعد آنا ہے. 2 ویکس کا مطلب ہے 14 ڈیز کے بعد. اور لاسٹ منتھ بفور ڈیلیوری آپ نے ہر ویک آنا ہے. وہ آپ کا ریگولر چیک اپ ہوتا رہے گا. نیکسٹ ہم آتے ہیں اب ڈائٹ پہ، جو دوسرا ہمارا اہم نکتہ ہے. ڈائٹ میں کیا؟ ڈائٹ میں میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ آپ فوکس رکھیں آرگینکس پہ، قدرتی پہ. قدرتی ڈائٹ مینس کہ آپ کی ڈائٹ میں پھل ہو، سبزیاں ہو، پانی ہو، دودھ ہو، دہی ہو، دالیں، لوبیا. بیلنس ڈائٹ، متوازن غذا. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ لیں، باقاعدگی سے لیں اور ایک ہی چیز کو سٹک نہ ہو. اس لیے کہ وہ نمک سے، گھی سے، چکنائی سے بھی آپ نے کیئر رکھنی ہے تاکہ آئندہ ڈیوریشن میں آف پریگنینسی میں آپ کو کوئی کمپلیکیشن نہ ہو. ڈائٹ میں آرگینکس. جنک فوڈ always say no to that because junk food is not a healthy diet. فریزی ڈرنکس ہو گئے، پیزاز ہو گئے، بیکری پروڈکٹس ہو گئے، آپ نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ آپ انہیں اوائڈ کریں. اف آپ کا دل چاہتا ہے کھانے کو، بہت کم، بیکاز دے کین ہارم یو ایز ویل ایز یور بیبی. تو ہر ممکن کوشش تک اسے اوائڈ کریں. نیکسٹ جو ہے امپورٹنٹ پوائنٹ وہ ہے سپلیمنٹس. سپلیمنٹس میں کم سے مراد ہے دوائیاں طاقت کی، جو ہم سادہ زبان میں آپ کو میں سمجھانا چاہوں گی. اس میں ہم آئرن ہے، کیلشیم ہے، فولک ایسڈ ہے، ملٹی وائٹامنز ہیں، آپ کے وائٹامن ڈی وغیرہ ہے. پیشنٹ کی صورتحال کنڈیشن کو دیکھ کر ریگولرلی جب آپ ہمارے پاس چیک اپ کے لیے آ رہے ہیں تو ہم آپ کو وہ ایڈوائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی دوا سے آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے یا کچھ تو آپ بتا سکتی ہیں، وہ ڈاکٹر آپ کو چینج کر دے گا. خود سے پلیز آپ سیلف میڈیکیشن اوائڈ کریں. دوسرا بھی بہت نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایکسرسائزز ڈیورنگ پریگنینسی یا ریسٹ. میں یہ کبھی نہیں کہتی پریگنینسی میں کہ آپ بیڈ پہ لیٹ جائیں، آپ پریگننٹ ہیں، آپ ہلیں گے جلیں گے بھی تو پریگنینسی کو کوئی خدا نخواستہ نقصان ہو جائے گا. ہیلدی ایکسرسائزز آپ میرے پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. پیج پہ، فیس بک کے، ٹک ٹاک پہ، انسٹا پہ میں نے بہت ایزی ایکسرسائزز شیئر کی ہوئی ہیں جس سے مسلس کی ٹوننگ رہتی ہے، فلیکسیبلٹی رہتی ہے، آپ ٹھیک رہتے ہیں، آپ کا بیبی ٹھیک رہتا ہے، پلس وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے کہ آپ نے کیسے نارمل ڈیلیور ہونا ہے. تو وہ ضرور کریں. ٹھیک ہے، اچھا اس سے آگے ہم چلتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پریشان، اینشیس، انزائٹی، ان چیزوں سے بھی ایوائڈ کریں. وہ ایکٹیویٹیز رکھیں جو آپ کو ہیلدی رکھتی ہیں، دیٹ میک یو فیل ہیپی. اس لیے کہ دیکھیں ہیلدی مدر اور ہیلدی نیشن ہوتی ہے. ماں اچھی، اس کی صحت اچھی تو بیبی بھی ہیلدی اور اچھی صحت والا پیدا ہوگا یا ہوگی. ٹھیک ہے، اب ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈس وہ کیسے ہوتے ہیں. فرسٹ جب آپ وزٹ کرتے ہیں تو اسے ڈیٹنگ اسکین کہتے ہیں. نیکسٹ جس طرح پریگنینسی کا آپ کا دورانیہ آگے جاتا ہے، ایوری تھنگ گوز ویل تو ونس پر منتھ بھی ہو سکتے ہیں، آفٹر 6 ویکس بھی الٹرا ساؤنڈ ہو سکتا ہے. لیکن میں صرف آپ سے امپورٹنٹ موٹا ڈسکس کر لوں گی کہ وہ کیسے آپ پریگنینسی میں جو ہے نا کامن جو اسکینس ہوتے ہیں. نارملی اسکین ہے بڑا الٹرا ساؤنڈ جس میں ہم بیبی کی دیکھتے ہیں خدا نخواستہ کوئی اب نارمیلٹی یا کوئی پانی کی کمی یا اول کی کوئی لوکلائزیشن میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے 5ویں ماہ پہ. لاسٹ 7 منتھس آنورڈس جو ہے آپ کا ہوتا ہے گروتھ مانیٹرنگ اسکین. ٹھیک ہے، اور بیچ میں مختلف آپ کی گائنیکالوجسٹ آپ کی کرتی رہیں گی اور آپ کی صورتحال کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ایڈوائز بھی کرتی رہے گی. ایکسیس از ٹو بیڈ، ٹھیک ہے، اور نہ ہی بہت کم ہو. یہ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. خیر وہ آپ کے ٹریٹنگ گائنیکالوجسٹ کی ذمہ داری ہے. ٹیسٹ میں کون سی چیزیں کامنلی آئیں گی؟ دیکھیں بلڈ ٹیسٹ ہیں، یورین کے ٹیسٹ ہیں. بلڈ ٹیسٹ میں آپ کا ایک بلڈ سی پی آئے گا جس کو ہم خون کی کمی کا ٹیسٹ کہتے ہیں.
یوریا ہے, کریٹنین ہے, سیرم یورک ایسڈ ہے, ہیپیٹائٹس بی سی کی اسکریننگ ہے, جگر کے ٹیسٹ ہیں, آپ کا بلڈ گروپ ہے, یورین روٹین ایگزامینیشن ہے, وہ ہم شروع میں بھی کرواتے ہیں آپ کے بائی دا ٹائم آپ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں, اور لاسٹ منتھ میں بھی ری ہوتا ہے, اور 7ویں ماہ پہ جی ٹی ٹی ایک گلوکوز ریلیٹڈ ٹیسٹ ہے وہ آپ کا ہوتا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس پہ بھی میں کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گی, وہ ہے کہ آپ نے دیکھیں بہت زیادہ ایکسیس چیزیں, مثلاً پان ہے, چھالیا ہے, اسموکنگ بھی انفارچونیٹلی اس کا رجحان بڑھ رہا ہے, الکوہل, یہ چیزیں ایوائڈ کرنی ہیں. ناٹ اونلی فار یور اون سیلف اٹس بیڈ, اینڈ اپ ہوتے ہیں جی آپ کارسینوماز وغیرہ میں, بلکہ بیبی کے لیے بھی یہ چیز نقصان دہ ہے. تو امید ہے آپ کو یہ چیزیں میری طرف سے آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی, آپ اسے فالو کریں. کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرے پاس چیک اپ کرانا چاہتے ہیں تو میرا کانٹیکٹ نمبر جو میری ریسیپشنسٹ کا ہے, یو کین بک اپوائنٹمنٹ اوور دیئر ایٹ 0311552386 4. تھینک یو.